بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم جل شانہ اس سرزمین پر رحم و کرم فرمائے، ہمارے ملک پر اللہ کریم اپنی خاص عنایتیں فرمائے اور اس کو اندرونی بیرونی خطرات اور ہر قسم کے فساد سے اللہ محفوظ رکھے۔ کل سے جو صورتحال ہماری بن چکی ہے پورے پاکستان کے اندر، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو جائز مطالبہ ہے، جو ابتدا ہے ایمان کی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ان کے ایمان کا پہلا جز ہے اور بنیاد ہے ایمان کی، وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے فرانس کے اندر حکومت کے زیر سایہ سرکاری طور پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی، ان کو تکلیف پہنچی۔ بیسک مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا یہ شعار ہے کفار کا، اور لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اور مومنین کا یہود و نصارہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اسی وجہ سے ملک پاکستان کے اندر بھی بالخصوص تحریک لبیک پاکستان اور بالخصوص خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آواز بلند کی، اللہ کو منظور کچھ اس طرح تھا کہ وہ ہم میں موجود نہ رہے، دنیا سے پردہ کر گئے۔ ان کے صاحبزادے جناب محترم سعد حسین رضوی زید شرفو نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ حکومت کے ساتھ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ظاہری حیات کے اندر ایک معاہدہ ہوا، اس کی تاریخ رکھی گئی، پھر حکومت نے پھر مہلت مانگی، اور پھر سعد حسین رضوی زید شرفہ نے اور ان کی شورا نے انہیں مزید ٹائم دیا۔ حکومت نے کہا کہ ہم اسمبلی کے اندر یہ بل لے کے جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 20 اپریل کی ڈیٹ رکھی گئی تھی کہ اس سے پہلے یہ سارے معاملات ہو جائیں گے، لیکن حکومت نے کل کیا کیا؟ سعد حسین رضوی زید شرفہ کو ایک روڈ کے اوپر گرفتار کیا، جن کا قصور کیا تھا کہ فقط ناموس رسالت کی بات کرنا۔ یہاں اس ملک کے اندر جو بنا ہی کلمے کی بنیاد پر ہے کہ یہاں اگر عورت مارچ کے نام پر بے حیائی پھیلائی جائے تو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے، پورا میڈیا کوریج دیتا ہے، اور اگر بات ناموس رسالت عزت مصطفیٰ کی ہو، صحابہ کی حرمت کی ہو، اس پاک سرزمین کے تحفظ کی ہو، تو کیا انہیں گرفتار کیا جاتا ہے؟ یہاں ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، 6-7 کل سے بندے شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی، اور اسی طرح درجنوں گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ پورے ملک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے سمیت ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم دین سے اتنے دور ہیں کہ سوائے ممبروں اور مصلوں پر بیٹھ کر ہم باتیں کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ جو ہمارے بھائی احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج سڑکوں پر، گلی محلوں میں، اور اپنی آواز کو اس دور کے جاہل حکمران یہود و نصارہ کے ایجنٹوں تک پہنچا رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لوگ کو عقل کرو، تم اپنے ہی پاکستانیوں، اپنے محب وطن پر ظلم کر رہے ہو، بجائے اور جو ہمارا وزیر اعظم جو جاہل اعظم ہے
جو بات جب دیکھو ریاست مدینہ کی، ریاست مدینہ کے اندر یہ ظلم ہوتے ہیں. میں بڑے ہوش و حواس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وزیر اعظم میں رائے کے برابر بھی غیرت ہو تو فوراً استعفیٰ دے دے. اور کدھر ایجنسیاں سوئی ہوئی ہیں؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ وہ پاکستان کی غریب عوام جن کے ٹیکسوں سے یہ ملک چل رہا ہے، اس ملک کے اندر جن کے آباؤ اجداد کے خون پسینے شامل ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں. اور افسوس کے ساتھ کبھی سوچتا ہوں کہ ان پولیس والوں میں غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بھی تھے. اور آج جب دیکھا جاتا ہے ویڈیو، آپ دیکھیں درجنوں ویڈیو ہیں جس پر ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، گولیاں چلائی جا رہی ہیں. میں سوچتا ہوں بعض اوقات یہ مسلمان ہیں، اور چلو مسلمان تو ایک سائڈ پر رکھے، کیا انسان ہے؟ ان میں انسانیت بھی رہی ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب اپنے ہی لوگوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں. تو میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، یہ اوچھے ہٹکندے جو استعمال کر رہے ہیں اس سے باز آئے. یہ نہ ہو کہ ان کی یہ حرکات، ان کا یہ جاہلانہ اقدام کہیں انہیں دنیا اور آخرت میں برباد نہ کر دے. اور یقیناً برباد ہوں گے، یقیناً برباد ہوں گے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا. سعد حسین رضوی زید شرفہ کو باعزت وقار کے ساتھ رہا کیا جائے، اور جو مظاہرین گرفتار کیے گئے ہیں انہیں بھی رہا کیا جائے. یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بڑوں کا خون پسینہ اس کے اندر شامل ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں اس میں شامل ہیں. یہ ملک قیامت تک کے لیے سلامت رہنے کے لیے بنا ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے بنا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ اس خطے کو حاصل ہے. تو یہ ملک کلمے کی بنیاد پر، جس طرح میں نے شروع میں کہا، کلمے کی بنیاد پر بنا ہے. اور یہاں جو ملک اسلامی جمہوریہ ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، 90% جہاں مسلمان ہو وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ حال کیا جاتا ہے. اگر مسجد وزیر خان میں کوئی ناچ گانے کرے، کنجر ناچے، تو انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی ناموس رسالت کی بات کرے اسے پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، اسے مارا جاتا ہے، اس پر تشدد ہوتا ہے، اسے جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے. یہ ہے ریاست مدینہ جس کی بات ہمارا جاہل اعظم کرتا ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ لوگ کدھر ہیں جو وزیر اعظم کے گن گایا کرتے تھے؟ آج کس بل میں چھپ گئے ہیں؟ آج نہ وہ سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں، نہ وہ سڑکوں پر نظر آتے ہیں کہ وہ احتجاج کریں کہ تم کس طرف قوم کو لے جا رہے ہو، اس ملک کو کس اندھے کنویں میں دھکیل رہے ہو. اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، اور پوری قوم یہ مطالبہ کرتی ہے، پورے عالم اسلام کا یہ مطالبہ ہے، پورے پاکستان کی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے سعد حسین رضوی زید شرفہ کو باعزت رہا کیا جائے، اور فرانس کے سفیر کو فی الفور ملک بدر کیا جائے، تاکہ یورپ کو، یہود و نصارہ کو یہ پیغام جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زندہ ہیں، ان کی غیرت مردہ نہیں ہوئی. ایک ہی تو چیز ہے کہ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زندہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں ڈالا ہے. اللہ ہمیں رہتی دنیا تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں رکھے، آخری سانس بھی نکلے تو عشق مصطفیٰ میں نکلے. اللہ اس ملک کو قیامت تک سلامت رکھے، اس عوام کو اللہ سلامت رکھے. اور بالخصوص ان کے لیے دعا گو ہوں کہ جو پرامن احتجاج کر رہے ہیں، یا جیلوں کے اندر ہیں، یا سڑکوں پر ہے، اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر معاملہ میں ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر رحم و کرم فرمائے. میرے اس پیغام کو جتنا ہو سکے پھیلائیں تاکہ ایوان بالا تک یہ بات پہنچے، حکومت ہوش کے ناخن لے. بالخصوص جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں
انہیں کوئی عقل آئے. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. السلام.